بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو سبق ہے وہ ہے قصۃ بنیان الکعبۃ و درع الفتنۃ عظیمۃ۔ یہ سبق ہے، یہ سبق ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصۃ بنیان الکعبہ، کعبے کی تعمیر اور ایک بڑا فتنہ کا ختم کرنے کا قصہ، یعنی درع الفتنۃ عظیمۃ، ایک بڑا فتنہ کو دور کرنا، ہٹانا، اس کے سلسلے میں یہ قصہ ہے۔ ولما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 35 سنة، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے 35 سنة، 35 سال کے عمر میں۔ 5 مطلب 5، 30 مطلب 30، 30 اور 5 35 سال کے عمر میں جب پہنچ گئے، اجتماعت قریش لبنیان الکعبہ، تو قریش جمع ہوئی لبنیان الکعبہ، کعبے کی تعمیر کے لیے۔ چلو نیا سے کعبہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، اس کے لیے وہ لوگ جمع ہو گئے۔ وقد ارادوا ذلك ليسقفوها، اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا، ليسقفوها، تاکہ اس کو کیا کرے، چھت بنائے، مضبوط بنائے، چھت بنائے۔ وكانت حجارة بعضها على بعض، اور پتھر کے اوپر پتھر تھی، یعنی وكانت حجارة بعضها على بعض، اور خانہ کعبہ کا جو پتھر تھا وہ پتھر کے اوپر پتھر لدے ہوئے تھے۔ کیسے؟ من غیر طین، بغیر کسی گارے کے۔ یہاں پر طین کا مطلب ہوگا گارا، بغیر کسی گارے کے ایسے ہی بس پتھر کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا تھا۔ یرکب بعضها ببعض، بعض کے اوپر سوار کر دیا گیا تھا، سوار تھے کہہ سکتے ہیں، بعض پتھر بعض کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ وکانت فوق القامتی، وکانت فوق القامتی، اس کا ترجمہ کریں گے، اور وہ پتھر جو ہے عروج سے باہر تھی، ٹھیک ہے، ایسے ترجمہ کریں گے۔ وکانت فوق القامتی، اور وہ پتھر عروج سے باہر تھی، یعنی طوالت میں تھی، لمبائی میں بالکل رکھی ہوئی تھی۔ وَكَانَ لَابُدَّ مِنْ هَدْمٍ وَبِنَاءٍ جَدِيدٍ، اور ضروری تھا اس کو نئے سرے سے اس کو منہدم کرنا، لابد من حدم، اس کو منہدم کرنا، وبناء جدید، اور نئے سرے سے کیا کرنا، اس کی تعمیر کرنا۔ فلما بلغ البنیان موضع الرکن، اور جب تعمیر پہنچ گیا کہاں تک، موضع الرکن، رکن تک، یعنی حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تک، جب بنیان تعمیر پہنچ گیا، اختصموا فی حجر الاسود، تو لوگ حجر اسود کے سلسلے میں، حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں وہ لوگ کیا کرے، جھگڑ پڑے۔ اختصم یختصم مطلب ہوتا ہے جھگڑنا۔ اختصموا فی حجر الاسود، حجر اسود کو رکھنے کے سلسلے میں جھگڑ پڑے، لڑ پڑے۔ کل قبیلۃ ترید ان ترفعه الى موضعه دون الاخرى، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا ان ترفعه الى موضعه، کہ وہ اس کو اس کی جگہ پر رکھے، پہنچائے، دون الاخرى، نہ کہ دوسرا، یعنی ہر قبیلہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہو۔ کل قبیلۃ ترید ان یکون لها هذا الشرف، اور ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف، یہ بزرگیت والی کام اس کو حاصل ہو۔ حتی آل الامر الى الحرب، یہاں تک کہ معاملہ جو ہے پلٹ گیا، الى الحرب، جنگ کے جانب، یعنی اس طرح سے معاملہ پھنس گیا، یعنی وہ لوگ اس طرح سے لڑنے جھگڑنے لگے کہ معاملہ جنگ تک پہنچ گئی۔ وكانت في أهون في هذا بكثير في الجاهلية، اور یہ جو تھا یعنی ایسا ہونا، اس طرح سے معاملہ ہونا کیا تھا، فی اہون فی هذا، بہت ہی آسان تھا، من هذا، یعنی یہ بہت ہی آسان تھا، فی الجاہلیتی، جاہلیت میں، زمانے جاہلیت میں، یعنی زمانے جاہلیت میں ایسا ہونا، یعنی جنگ کا ترنت جنگ ہی فوراً جنگ جو ہے چھڑ جانا، یہ بہت ہی آسان تھا۔ وَكَانَتْ فِي أَهْوَنِ مِنْ هَذَا بِكَثِيرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اور یہ زمانے جاہلیت میں بہت ہی آسان تھا۔ وَعَدُّوا لِلْقِتَالِ، اور وہ لوگ تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ وَقَرَّبَتْ بنو عبد الدار، اور بنو عبد الدار نے قریب کیا، جفنةً مملوءةً دمًا، جفنةً مملوءةً، ایک پیالہ، مملوءةً جو بھرا ہوا تھا، دمن، خون سے، یعنی ایک پیالہ، کٹورا جمع قریب کیا، لایا
مملوءتن دمن خون سے بھرا ہوا. وتعاقدوہم وبنو عدی علی الموت، اور وہ لوگ یعنی قریش والے اور بنو عدی بھی عہد کیے علی الموت، موت پر، یعنی موت کا انہوں نے معاہدہ کیا، موت پر معاہدہ کیے. وادخلوا ایدیہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو داخل کیا فی ذلک الدم، اس خون میں، فی تلک الجفنہ، اس پیالے کے اندر. وکانت آیت الموت والشر، اور یہ موت اور شر کی علامت تھی. ومکثت قریش علی ذلک ایاما، اور قریش اسی پر کچھ دن ٹکے رہے. ومکثت مطلب ٹھہرنا. ومکثت قریش علی ذلک، اور قریش اسی پر کچھ دن ٹھہرے رہے. ثم اتفقوا علی، پھر وہ لوگ اتفاق کیے اس بات پر، ان اول من يدخل من باب المسجد، کہ جو شخص من يدخل من باب المسجد، کہ جو شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا پہلے، یقضی بینہم، ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. ثم اتفقوا، پھر وہ لوگ اتفاق کیے اس بات پر، ان اول من يدخل، کہ جو شخص پہلے داخل ہوگا من باب المسجد، مسجد کے دروازے سے، یقضی بینہم، تو وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. فکان اول داخل علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فلما رأوه قالوا، جب انہوں نے ان کو دیکھا، قالوا، لوگ کہنے لگے، هذا الامین رضینا، اور یہ امانت دار ہیں، رضینا، ہم ان سے راضی ہو گئے. هذا محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا منگایا. واخذ الحجر، اور پتھر کو لیا. واخذ الحجر، اور حجر اسود کو لیا. وضعه فيه بیدی، اور اس پتھر کو اس میں رکھ دیا، اس کپڑے میں رکھ دیا، بیدی، اپنے ہاتھوں سے. ثم قال، پھر کہا، لتأخذ کل قبیلۃ بناحیۃ من الثوب، ہر قبیلے کو چاہیے کہ وہ پکڑ لے بناحیۃ من الثوب، کپڑے کے گوشے کو، کپڑے کے کنارے کو. بناحیت مطلب کنارہ، گوشہ. بناحیۃ من الثوب، کپڑے کے گوشے کو ہر قبیلے کو چاہیے کہ کپڑے کے جو گوشہ ہے، کنارہ ہے، اس کو کیا کر لے، پکڑ لے. ثم ارفعوه، پھر اس کو اٹھائے. ثم ارفعوه جميعا، پھر سب کے سب اسے اٹھائے. ففعلوا، تو انہوں نے ویسا ہی کیا. حتى اذا بلغوا به موضعه، یہاں تک کہ جب اسے اس کی جگہ پر پہنچا دیے. وضعه هو بيدي، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا بیدی، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے. ثم بنا علیہ، پھر اس پر تعمیر کی. وهكذا درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرب عن قریش، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹال دی عن قریش سے، یعنی قریش میں ایک جنگ ہونے والا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ٹال دیا. بحکمت، ایک ایسی حکمت کے ذریعے سے، لیست فوقها حکمت، کہ جس کے اوپر کوئی حکمت ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ایک باریک بینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو دور کر دیا، ہٹا دیا، اور ایک جھگڑے کو ان سے دور کر دیا، ان سے کہ وہ محفوظ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ سبق پھر پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.